اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع راجپوت پاکستان انٹرنیشنل کے سینئر رہنما، جن کا شمار بانیوں میں ہوتا ہے، رانا محمد اشرف، اور صوبائی جنرل سیکرٹری دفاع راجپوت پاکستان انٹرنیشنل رانا عتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ ملکی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ ان کی جو جماعت کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے جانیں گے۔ جی اب میں پہلا جو کویشچن ہے وہ میں رانا اشرف صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی حالات ہیں، جس قدر مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پہلے تو جناب رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ تو دوسری صورتحال جو مہنگائی کی ہے نا، یہ جب تک سارے کے سارے جتنے بندے ہیں، ایک اس پہ میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ ماہانہ معاوضہ یا دیہ خرچے کے لیے آپ زیادہ کر لیں، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی ماہانہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک مزدور اس میں گزارا کر سکتا تو میں بھی کر لوں گا۔ اگر یہ جتنے بھی حکمران اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں اور ملک کا سوچیں تو انشاءاللہ اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، ورنہ یہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان کو صرف اپنے بینک بیلنس کا پڑا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک یہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ مخلص بندہ آئے گا تو پھر ہی کنٹرول ہوگا۔ تو مخلص بندہ کون ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان میں؟ یہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، کیا یہ مخلص نہیں ہے؟ یہ مخلص ہوتا تو پاکستان ایک سونے کی ملک ہے، چڑیا ہے۔ اتنی معدنیات کسی ملک میں نہیں جتنی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ ادھر غریب نہیں رہے گا اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ مگر یہ تو ہے ملک اس لیے بنا تھا یہ خوشحال ہو، یہ خطہ بھی بڑا خوشحال تھا اور معدنیات بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں چاروں موسم ہیں ادھر۔ تو صرف ان کی بے ایمانی اور اپنا پیٹ بھرنے کی خواہش نے ملک کو اس نیت پر پہنچا دیا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ غریب آدمی تو اس میں پس گیا ہے، بالکل ہی اس کا گزارا ہونا بہت مشکل ہے۔ جی رانا عتیق الرحمان صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو ملک میں جو ایک سیاسی بحران ہے، تو یہ کیسے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا یہ اکٹھے بیٹھ بھی سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں رانا ساجد صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، تو بہت مہربانی آپ کی۔ اور دوسرے نمبر پر ملک کی حالات یہ ہیں کہ جو حکومت اب اس وقت جو ہے نا جس حالات میں پس رہی ہے، ان کو چاہیے کہ آپس میں مشاورت کرنی چاہیے۔ ساری پارٹیاں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں۔ مشاورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ مشاورت کرنا نہیں چاہتے، جیسا کہ دوسری پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے اور پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کریں، ملک کے بارے میں سوچیں اور اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے پیٹ کے بارے میں نہ سوچیں۔ یہ ملک جو ہے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، تو کلمے کی بنیاد پر ہی اس کو چلانا چاہیے، وہ کام یہاں پر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، صحابہ نے جو طریقہ بتایا، اس پر یہ نہیں چلتے، تو اس پر چلنا چاہیے۔ ان کو جو ہے نا اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، اپنی دولت اکٹھی کی اور ملک سے باہر لے کر چلے گئے، تو عوام ان کو ووٹ دے کر اسمبلی ہال میں پہنچاتی ہے، یہ عوام کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ جی اپنی گاڑیاں، اپنی عیاشیاں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ عوام کے بارے میں سوچیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نہیں، یہ جس طرح مذاکرات اب شروع ہو رہے تھے پی ٹی اے کی جانب سے، حکومت کیونکہ حکومت میں سبھی ہیں، جی پیپلز پارٹی بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے حکومت میں، تو وہ مذاکرات کل عمران خان نے ختم کر دیے ہیں۔
کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ جب تک آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے کوئی سینئر ججز پر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہو جائیں یا پھر سپریم کورٹ سے، تب تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو اس میں کافی ٹائم دیا ہے عمران خان نے بھی کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے نہیں بنایا گیا. تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو ٹائم کو زیادہ دینا چاہیے تھا یا گورنمنٹ کو سنجیدگی دکھا کر جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تھا؟ جی پہلے نمبر پر تو دیکھو خان صاحب نے ایک ان کو موقع دیا تو اس کے اوپر ان کو چلنا چاہیے تھا کہ ایک جوڈیشل جو ہے نا بنا دینا چاہیے تھا. پہلے یہ اعتماد کرتے، اس کو بنا کر پھر جو ہے نا کوئی کام ایسا کرتے، اگر وہ ناکامیاب ہوتا پھر کچھ کرتے. خان صاحب نے ان کو موقع دیا اور دوسرے نمبر پر انہوں نے وہ نہیں بنایا. ان کی بھی نااہلی ہے حکومت کی کہ اگر خان صاحب نہیں مانے تو یہ جو ہے نا بنا دیتے جوڈیشل. اب خان صاحب تو اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو یہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں. ایک دفعہ خان صاحب بھی ان کو دوبارہ جو ہے نا ٹائم دیں، تو جوڈیشل جو ہے نا یہ بھی اپنا بنائیں اور خان صاحب بھی ان کو جو ہے نا ایک موقع دیں، دوبارہ کچھ ٹائم دیں تو یہ دوبارہ. کیا لگتا ہے یہ پھر بنا دیں گے؟ یہ اگر خان صاحب موقع دے دیں تو ان کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ بنائیں گے؟ نہیں لگتا تو نہیں ہے، بازار لگتا تو نہیں ہے کہ یہ بنا دیں گے. بہرحال ان کو جیسے خان صاحب نے پہلے کئی بار جو ان کو موقع دیے ہیں تو ایک موقع اور دینا چاہیے. خان صاحب بہت بہادر ہیں ماشاءاللہ، لیڈر ہیں ایک، تو قوم ہے ان کے ساتھ، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے نا ایسا کر کے دکھائیں، قوم کے سامنے اپنا جو ہے نا نظریہ پیش کریں. جی رانا شریف صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ایک ہوا چلی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران آ جائے گا، جب حلف برداری ہوگی ٹرمپ صدر بن جائے گا تو وہ عمران خان کو وہ چھڑوائے گا ضرور، کیونکہ عمران خان کا جو ہے نا وہ دوست جانا جاتا ہے ٹرمپ. تو آپ نے دیکھا کہ کمپین بھی اس نے جیسے قیدی نمبر 804 کے ایک لوگو چل رہا تھا پاکستان میں، تو ٹرمپ نے بھی جو کیپ پہنی تھی وہ بھی اپنی کمپین کے دوران وہ 804 کی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی عمران خان کو ریلیف ملے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا ملے گا، کیونکہ قرآن پاک کی حکایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس پہ امیدیں بھی نہیں باندھنی چاہیے. یہ ملک لیا اس لیے ہے کہ ابھی ہم آزاد زندگی گزاریں، آزادی کے ساتھ خوشحال ہوں. تو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جب یہ آزادی لی تھی نا، یہ ملک بنا تھا، اس وقت مقامی لوگوں نے تحریک چلائی تھی، علماء کرام نے تحریک چلائی تھی. تو اس کا فائدہ چلو ہو سکتا ہے، پر مشکل ہے کہ زیادہ فائدہ ہو جب تک مقامی جو لوگ ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے، جب تک وہ نہیں نکلتے اس وقت تک. عمران خان میرا خیال یہ نہیں چاہے گا کہ میں ٹرمپ کے لیے ٹرمپ کے کہنے پر آزاد ہوں، کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو، ہماری عدلیہ جانا ہو، خود مختار. عمران خان تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے سب کی. عمران خان تو غلامی میں جا ہی نہیں سکتا، اور وہ اس چیز کے بھی خلاف ہے کہ بھئی کوئی بھی ملک ہمارے جو ہے نا معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرے، ہمارے مداخلت نہ کرے. تو عمران خان کیا چاہے گا کہ میری جو آزادی کا پروانہ ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے آئے؟ نہیں، عمران خان یہ نہیں چاہے گا. عمران خان کا جو مین ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہے نا خود مختار ہوں اور فیصلے جو ہے میرٹ پہ ہوں، انصاف پہ. وہ اگر یہ چاہتا تو وہ کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. وہ یہ ایسی آزادی نہیں لینا چاہتا کہ میں غلام ہو جاؤں، نہ وہ غلام بننا چاہتا ہے. جی عتیق الرحمان صاحب، کیا آپ کی جو جماعت ہے تو اس کی کیا پالیسی ہے دفاع راجپوت پاکستان انٹرنیشنل کی؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیسے کوئی اپنا کو ویژن دیں کہ ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ جی الحمدللہ ہماری تو رائے یہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو ہے نا آپس میں مل بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچیں، اور خان صاحب کے جو مشورہ ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کو ماننا چاہیے، اور خود بھی اس کے اوپر چلنا چاہیے. ہماری تو پارٹی اس چیز کے اوپر کام بھی کر رہی ہے اور آپس میں متحد کرتے ہیں ہم تو سب کو. تو ہمارا ویژن ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا مل بیٹھ کر سمجھانا اور اس پہ مشورے کے ساتھ چلنا. تو اسمبلی میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، ہر جگہ کے ہر پلیٹ فارم پر یہ چیز چلنی چاہیے. حکومت کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، اور حکومت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے کہ ملک جو ہے نا کس در پہ جا کے کھڑا ہو جائے
یہ تو عجیب کون بات ہے۔ کردار ادا کر سکتا ہے ان کے؟ کیونکہ حکومت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے مطالبات نہیں مان رہی، اور پی ٹی آئی جو وہ جوڈیشل کمیشن پہ اڑی ہوئی ہے اور حکومت نہیں مان رہی، تو کون اس معاملے کو سلجھائے گا؟ کون؟ جی رانا صاحب آپ بتائیں، یہ کون سلجھا سکتا ہے اس معاملے کو؟ کوئی خلائی کی مخلوق تو آنی نہیں ہے یہاں پہ، تو یہاں سے لوگوں نے اٹھنا ہے نا، انہوں آپس میں بیٹھیں گے تو معاملہ ٹھیک ہوں گے نا، کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل یہ آپس میں بیٹھ سکتے نہیں، چونکہ جو کرپٹ ہے وہ بیٹھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ اس طرح ہی معاملہ چلتا رہے۔ تو اس میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ملک کے وہ مین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کردار ادا کریں کہ یہ جو ہے بدامنی کی فضا جو قائم ہوئی ہے ختم ہو جائے۔ وہ ایسی صورتحال وہ بنائیں کہ بھئی یہ جو ہے نا اس ملک کے بارے میں وہ ادارے ہیں، عوام ہے، ملک ہے، سب کچھ ہے، ادارہ قائم رہتا ہے، وہ سر کے تاج ہیں، ہماری آن بان شان ہے۔ تو لہذا ان کو چاہیے مین بندوں کو جو برابری کا ہوتا ہے یا جو مین ہوتا ہے وہ کردار ادا کرے، تو پھر یہ جو صورتحال جو ہے نا کسی طرف لگتی ہے۔ تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہوئے جو افراتفری پھیلی ہے اس کو ختم کروائیں۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں رہنماؤں کا۔ آپ ناظرین، آپ سب نے گفتگو سنی، دفاع راجپوت پاکستان انٹرنیشنل کے جو رہنما ہمارے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی تجویز بھی دی، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔